اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ صوفی عبدالستار نقشبندی مجددی آپ کی قبر کو اللہ حقہ نور بنائے۔ آپ تمام احباب کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ شکر گزار ہوں اپنے بھائیوں کا اللہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت فرمائے، اور وصیت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور بندگی کی تھی۔ اللہ میرے حضرت صاحب نور اللہ مرقدہ کے درجات بلند فرمائے۔ جب آپ کی نسبت سرکار بھی فرماتے ہیں کہ میری نسبت جب حضرت صاحب کے ساتھ ہوگی اور حضرت صاحب کی زیارت میں نے وہ سائیکل والا رشتہ ہے اس میں آپ تشریف فرما ہے، تو اس میں میری دکان کے سامنے سے آپ گزر گئے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ سائیکل والے رشتے کے اندر بیٹھ کر کوئی صوفی لگے گا؟ یہاں تو بڑے بڑے لینڈ کروزروں میں لوگ آتے ہیں تب جا کے اس کو کوئی فقیر مانتا ہے۔ تو بھائی عبدالستار کہتے ہیں میں اس وقت کا تلنگا بنتا تھا، کسی کو گلے لگا دیتا تھا اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی، کسی کو اگر سخت ہاتھ ملا دیتا تھا اس کے ہاتھوں کی ہڈی ٹوٹ جاتی تھی، یہ واقعی سخت آدمی تھے۔ فرماتے ہیں ایسے حضرت صاحب میری دکان کے سامنے سے سائیکل رکھ سے بھی آپ نے ہاتھ ایسے رکھا ہوا ہے، اور ایسے ہی میرے دکان کے سامنے سے، اور میں دکان کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہوا اور دیکھتا ہوں سائیکل رکشے کو، حضرت صاحب نے ایسے میری طرف دیکھا، میں نے ان کی طرف دیکھا۔ فرماتے ہیں میں سائیکل کے پیچھے پیچھے چلا کے دیکھتا ہوں کہ کہاں پر جاتے ہیں، تو حاجی ملک رشید احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت صاحب کے بہت پرانے سنگیوں میں سے ان کے گھر پہ گئے۔ آپ ستار بھی کہتے ہیں میں واپس آیا کہ میرا حلیہ بڑی بڑی مونچھے عجیب سا حلیہ، پستول لگا ہوا، کہتے میں تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا برابر ہو کے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے حاجی ملک رشید صاحب نے دروازہ کھولا، تو ستار بھی کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی وہ بزرگ یہاں تشریف لائے، کہتے مجھے دیکھ کے نا، تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ کیوں ادھر ہی تمہارا کیا کام ہے، بزرگ کا پوچھ دے گا، تو میں نے ہاتھ باندھے کہ میں نے قدم بوسی کر لی ہے اس بزرگ کی، تو آپ نے کہا آ جاؤ پھر اگر قدم بوسی کر لی تو آ جاؤ،
کہ میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے تھوڑی دیر بیٹھ گیا. آپ کے چہرے کو دیکھا, آپ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے. مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جناب میرا نام عبدالستار بھٹی ہے. کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا حضور میں بہاولپور کا رہنے والا ہوں. اچھا بہاولپور کے رہنے والے ہو. بہاولپور میں تو ہمارے بھی مسکین سے دوست ہیں. حاجی اشرف مرحوم کا نام لیا, بابا عبدالسبحان قریشی کا نام لیا, بھائی سعید قریشی صاحب کا نام لیا کہ ہمارے بھی دوست احباب ہیں وہاں شیشے کا کام کرتے ہیں. بس کسی دیر میری ملاقات ہوئی اور میں نے اجازت طلب کی. فرماتے ہیں رات کو میں گھر آیا ہوں, جس چیز کو دیکھتا ہوں اس سے اللہ اللہ کی آواز, سبحان اللہ, ٹوٹی کھولتا ہوں تو اس سے اللہ ہو کی آواز آ رہی ہے, رکشا گزر رہا ہے تو اس سے اللہ ہو کی آواز آ رہی ہے. کہتے میں نے مشین آن کی کہ جاؤں تھوڑا فریش ہو جاؤں کہ میرے اوپر کون سی بلا آ گئی ہے کہ میں تو ٹھیک ٹھاک گیا تھا, واپس آیا ہوں تو یہ کیفیت ہوئی. کہتے ہیں پمپ آن کیا تو وہ ٹنکی پمپ ہے, وہ کٹ 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 جو شروع ہوا اس پہ میرا ذکر قلبی جو ہے وہ شروع ہو گئی. اب وہ کٹ کٹ نہیں ہے, اللہ ہو شروع ہے. میں پریشان ہوں کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کہتی بیگم آ کے کہتی کہ آپ کیا کر رہے ہو, پانی بہہ رہا ہے. میں نے کہا جاؤ تم اپنا کام کرو, آج کچھ اور پتہ نہیں میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ کٹ کٹ کے اوپر پوری رات کے اوپر میری اللہ کا ذکر چلتا رہ گیا. فجر کی اذان سنائی دی, میں نے وضو بنایا اور سیدھا گیا. ملک صاحب کے دروازے پہ ڈر بھی رہا ہوں کہ ملک صاحب کہیں گے کہ اتنی سویرے کیسے آئے. تو کہتے ہیں دروازہ کٹکھٹایا. دروازہ کٹکھٹانا تھا کہ ملک صاحب نے ٹھک کر کے دروازہ کھول دیا اور فرمایا عبدالستار حضرت صاحب تجھے یاد کر رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. ایسی حضرت صاحب فجر کو آپ نے فرمایا حضرت صاحب تجھے یاد کر رہے ہیں. کہتے میرے دل میں آیا, کہتا ہے یہ بابا مجھے یاد کرتا رہ گیا, اس لیے میں پوری رات جاگتا رہ گیا ہوں. یہ یہاں یاد کرتا رہ گیا اور میرا دل وہاں اللہ اللہ پکارتا رہ گیا. تو ستار بھی کہتے ہیں پھر سونا میں حضرت صاحب کے سامنے جب گیا تو آپ نے فرمایا آؤ نا یار تم اتنا انتظار کروا رہے ہو, آ جاؤ تجھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب کر لوں, بہت ہو گئی تمہاری یہ. تو کہتے حضرت صاحب نے مجھے توبہ طائب کیا. اب وہ جو تلنگا ستار تھا اس کو حضرت صاحب نے ایک لمحے میں بکری بنایا. دوستان دی وقار 1974 یا 75 کی بات ہے. یہ میری پیدائش سے 2-3 سال پہلے بھائی عبدالستار صاحب حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پہ بیعت ہوئے. اور جب یہ سلسلہ چلا تو میں جب پہلی دفعہ ادھر بہاولپور 97 میں آیا, یہ حافظ محمد اویس صاحب چھوٹے تھے تو مجھے کہتے ہیں حضور اس نے جب سے بولنا سیکھا ہے تو یہ کہتا ہے میں اسکول نہیں ویندا, میں مدرسے ویسا. تو میں نے کہا گٹی کس نے دی ہے؟ کہتے حضرت صاحب نے دی. حضرت صاحب تشریف لے آئے تو یہ حافظ محمد اویس صاحب پیدا ہوئے تھے. تو میں نے حضرت صاحب کے سامنے ان کو لے آیا تو آپ نے فرمایا یہ میرا اویس ہے, اس کا نام محمد اویس ہے. تو آپ نے اپنا لعاب دہن نکال کے ان کے منہ میں ڈال دیا تھا. مجھے کہتے کہ سنا اس کے ساتھ کیا کریں, اسکول نہیں گیا. میں نے کہا جب اسکول نہیں جا رہا ہے تو بس پھر حافظ بنا دو. تو قبلہ حافظ صاحب حافظ بنے. اس کے بعد پھر علم کیا. اللہ نے آج اتنے علماء کا جبن غفیر بھائی عبدالستار صاحب کی بخشش کی دعاؤں کے لیے آئے. تو وہ جو وصیت نبیوں نے قرآن میں جیسے فرمایا کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, تو دوستان دی وقار بھائی عبدالستار نے حافظ صاحب کو حافظ اللہ نے بنایا اور پھر عالم دین بنے, پھر مفتی بھی بنے اور ماشاءاللہ جامعہ گلشن ہاشمیہ کے آپ محتمم بھی ہیں. اور آپ سارے اکٹھے ہوئے دوستوں, یقین کرو میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں بات کر سکوں. میرے ساتھ حضرت صوفی عبدالستار نے تقریباً 27 سال گزارے.
اور اس سے پہلے کے جو 20-22 سال تھے وہ حضرت صاحب کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہے، اور 26-27 سال میرے ساتھ سفر کیا. اللہ بھائی عباس کو دنیا اور آخرت کی ہر اجر سے نوازے آمین کہ اس بندے خدا نے اپنے باپ کو فارغ کیا اور مجھے کہا کہ حضور آج کے بعد یہ آپ کے ساتھ یہ میری طرف سے گھر کی فکر نہ کرے، خدا ہے اور آپ کی دعا ہے. تو ستار بھائی اکثر کہتا تھا کہ اللہ بھلا کرے عباس کا، میرے بچوں کو اللہ آباد رکھے، اس نے مجھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر وقف کر دیا. اور وہ بندے خدا، میں اکثر دوستوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ یار لوگ خلوت کی بات کرتے ہیں تو جتنی خلوت میری ستار بھائی کے ساتھ گزری ہے اتنی بیگم کے ساتھ نہیں گزری. یعنی حضور 15 ستمبر سے ہمارا دورہ شروع ہو جاتا تھا بھائی کی مجلس کر کے جشن نزول قرآن. اس وقت سے لے کر اپریل کے 12 تاریخ تک دوسرے ہفتہ اتوار جو آتا تھا وہ سالانہ عرس ہوتا تھا. اس وقت تک ستار بھائی گھر نہیں آتے تھے. یہ 4 دن 5 دن جو ہم گھر میں جاتا تھا 4-5-6 دنوں کے لیے غمی خوشی کا معاملہ کر کے، تو ستار بھائی میرے ساتھ ہی چلے جاتے تھے. 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد آپ گھر واپس آتے تھے کہ میں کیا جاؤں گا اور کیا آؤں گا. اور اپریل کے عرس مبارک کرنے کے بعد ان کی زبان میں ایک ہی بات ہوتی تھی کہ پیر سونا ہوں میں کو اجازت دو، میں اپنے ابے دے برسی واسطے دینا ہے، میں نے اپنے بزرگوں کی برسی کرنی ہے، اپنے باپ کی اصحال ثواب کی محفل سے جانی ہے. تو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. میرے یعنی 26-27 سال میرے ساتھ جو ستار بھائی نے گزار دی، اس میں اپنے والدین کے برسی کو اس نے کبھی مس نہیں کیا. ان کی خبر پہ جا کے باقاعدگی کے ساتھ خط خواجگان پڑھتے تھے، شجرہ شریف پڑھتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے. کم از کم 1 گھنٹہ ان کی قبر پر بیٹھ کر آپ محفل ذکر کیا کرتے تھے. اور آخری جو محرم کی محفل تھی وہ بھائی مفتی اویس صاحب نے مجھے سینڈ کی تھی کہ آپ یعنی بالکل علیم تھے لیکن اس کے باوجود بھی گئے اور پورا ختم بھی سنا، شجرہ شریف بھی سنا اور ذکر بھی کیا، پھر دعائیں خیر کی. استاد ذی وقار بھائی عبدالستار نے اپنے مرشد سے واقعی وفا کی انتہا کی. وہ چند چیزوں میں بہت سخت تھے اور دوست اس کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج وہ ہر بندہ کہتا ہے کہ بھائی ابے ستار نے ہمارے ساتھ جس معاملے میں سختی کی تھی وہ آج ہمارے کام آ رہی ہے، ہمارے ساتھ اس معاملے میں سختی کی ہے، اس معاملے میں. تو اللہ آپ سب کو آباد و شاد رکھے. آپ تشریف لے آئے، میرے بھائی تشریف لے آئے اور علماء کرام تشریف لے آئے. بہت ساری باتیں انشاءاللہ. ابھی تو میری کیفیت ایسی ہے، ایسی چیزیں میں نے اور بھائی عبدالستار نے اپنی زندگی میں سفر کے دوران دیکھی ہے جو آج لوگ کہتے ہیں کہ کیمرہ ہو اور آپ لوگ کیمرہ لگا دو اور یہ چیزیں ہمیں دکھا دو. تو یقین کرو واقعی اگر آج کیمرے لگا دیے جائے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ضرور دکھا بھی دے گا، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کی شان اور عظمت میں کہیں پر بھی کمی نہیں کرنے دیتا، یہ خدا کی مرضی ہوتی ہے. تو اللہ ان کی خبر کو بخیر نور بنائے اور اللہ ان بھائیوں کو، حاجی الیاس کو، فیاض کو، ایاز بھائی کو، قاسم کو، اللہ ان سب کو آباد و شاد رکھے. اللہ ان کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. اور آپ لوگوں نے جتنا یہاں ذکر کیا ہے اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وقت 2 بجے دعا کرنے کا تھا، 2:45 بج رہے ہیں. انشاءاللہ نماز ظہر بھی باجماعت ادا کرنی ہے، اس لیے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جو ایک محفل ستار بھائی کیا کرتے تھے انشاءاللہ 1.5 مہینے بعد میرا جو سفر ہونے والا ہے اس میں آپ دوستوں کو انشاءاللہ دعوت بھی دیں گے اور پھر انشاءاللہ گفتگو بھی ہوگی، بات بھی کریں گے. اللہ حضرت علامہ پیر سید نعمت اللہ شاہ صاحب بلوچستان سے تشریف لائے، اللہ ان کے آنے جانے کو بھی قبول فرمائے. آپ بھیرا شریف سے فارغ التحصیل ہے، ان کو بھی میرا دل تھا کہ 5-6 منٹ آپ گفتگو فرمائیں گے، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ چیلم کا ختم ہے اور برادری والے جو ہے نا اس چیز میں تھوڑے سے پابندی کرتے ہیں. میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، اللہ آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے.